اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں یا اللہ، تیرے پیغمبر یقیناً ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہماری قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ پیغمبر سوال کا جواب دیں گے، جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ چونکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں، اس لیے پھر ہم دونوں یعنی امتیوں اور پیغمبروں کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس روز وزن بھی برحق، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اعمال وزن کیے جائیں گے، جو قیامت والے دن ہوگا، جسے قرآن حکیم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا بدی والا پلہ بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے جبکہ یہ اعراض ہیں، یعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے؟ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرما دے گا، یعنی ہمارے جو اعمال جو ابھی ظاہری دکھائی نہیں دیتے وہ کل جسم کی شکل اختیار کریں گے اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہوں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تینوں مسلکوں والوں کے پاس اپنے مسلک کی حمایت میں صحیح احادیث اور آثار موجود ہیں، اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ دلائل کے لیے ہم تفسیر ابن کثیر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کو ہمیں ثابت اور ماننا بھی ہے، تسلیم بھی کرنا ہے۔ اس کا انکار یا اس کی تعویل گمراہی کہلائے گی، اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں رہی کہ بے وزن چیزیں بھی تولی جانے لگی ہیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز یعنی صرف ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں تلاوت قرآن کی پابندی کی توفیق عنایت فرما اور ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔